السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء فخر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے، جس خالق کائنات نے دوبارہ ہمیں اس بابرکت مجلس میں جو ہے وہ جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف بیٹھنے، سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے، بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈل جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے جو ہے وہ چنا ہے، تو آپ کو وقت نکالنے کی توفیق دی اور اس مجلس کا حصہ بنایا ہے، جہاں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی کو جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ انتخاب ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک عنایت ہوتی ہے۔ تو آئیں نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، دل کی حاضری اور عمل کے عزم کے ساتھ اس مبارک سبق کا آغاز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے سیکھنے کو قبول فرمائے، ہمارے علم کو نافع بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو علم کو سن کر زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 72 ہے، سر منڈانے کی فضیلت اور بال کترانے کا جواز۔ حدیث نمبر 241 ہے، 241 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال والمقصرین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ انہوں نے عرض کیا اور بال کترانے والے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الہی سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ انہوں نے عرض کیا اور بال کترانے والے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الہی سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ انہوں نے عرض کیا بال کترانے والوں پر یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، بال کترانے والوں پر بھی۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سر منڈوانا اور بال کترانا جو ہے یہ بھی حج عمرے کے مناسک میں سے ہے، یعنی حج عمرے کا ایک رکن ہی ہے۔ تو سر منڈانا بال کترانے کی نسبت افضل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو سر منڈانے سے دل میں چھپے ہوئے جو نخور، تکبر اور خود پسندی ہوتی ہے، اور نمود و نمائش کے تمام بت پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے، اور بال کترانے والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ یعنی جو سر منڈاتے ہیں ان کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ رحمت کی دعا کی ہے، اور جو بال کترانے والے ہیں ان کے لیے صرف 1 مرتبہ۔ تو حج عمرہ کے موقع پر سر منڈانے یا بال کترانے دونوں شرعن اجازت ہے، لیکن سر منڈانا جو ہے وہ افضل ہے۔ ان میں سے ایک چیز پر عمل کرنا یعنی واجب ہے۔ یعنی حج عمرے کے دوران جو ہے وہ سر منڈاتے ہیں یعنی مرد حضرات، تو وہ افضل عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی سر نہیں منڈاتا، بال کتراتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل عمل جو ہے وہ سر منڈانا ہے۔ تو یعنی یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سر منڈانے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ مکمل سر کو منڈایا جائے۔ تو بعض حضرات پے در پے عمرے کرتے وقت جو ہے وہ ہر عمرے کے بعد تھوڑا سا سر منڈاتے ہیں،
تو یہ بھی نہیں ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ چھوٹے عمرے یا بڑے عمرے کا بھی شریعت میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ تو یہ سر منڈانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی سر منڈانا افضل عمل ہے، اگر کوئی بال بھی کتراتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ باب نمبر 73 ہے، طواف افاضہ اور طواف وداع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فافضنا یوم النہر فحازت صفیۃ فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منها ما يريد الرجل من اہلہ فقلت یا رسول اللہ انها حائض فقال احابستنا هي فقالوا یا رسول اللہ انها قد افاضت یوم النہر قال اخرجوا وفی لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا حلقہ اطافت یوم النہر قیل نعم قال فانفری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے ہم نے حج کیا تو قربانی کے دن ہم نے طواف افاضہ کیا، تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینسز آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ جو یعنی مرد اپنی بیوی سے چاہتا ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو یعنی ان ڈیز میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں روکے گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے قربانی کے دن طواف افاضہ کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا نکلو چلو پھر۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بانجھ ہو، اس کا حلق دکھے، اس نے قربانی کے دن طواف کر لیے، تو بتایا گیا ہاں، فرمایا تو پھر چلیے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع میں ہم سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب حج کے مناسک پورے ہو گئے تو طواف افاضہ کر لیا گیا، واپسی کی تیاری ہونے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تخلیے کا ارادہ کیا، علیحدگی کا۔ تو نبی حضرت عائشہ نے آپ کو بتایا کہ یعنی وہ ان ڈیز میں ہے، یعنی مینسیز کی، تو آپ نے سمجھا کہ اس نے طواف نہیں کیا ہوگا، تو لہٰذا اب یہاں ہمیں رکنا پڑے گا۔ تو آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قربانی کے دن ہی طواف افاضہ کر لیا تھا، تو آپ نے فرمایا تو پھر یہاں سے چلنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتی ہیں، طواف افاضہ جو ہے وہ یعنی حج کا رکن ہے، یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، اس کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے یعنی طواف وداع حائضہ عورت پر واجب نہیں ہے، اسے ترک کرنے پر خاتون کا جو ہے وہ کوئی ہرجانہ نہیں دینا پڑے گا۔ حدیث نمبر 243 ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان یکون آخر احدہم البیت علی انہ خفف عن المرأة الحائض۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کہا گیا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو، مگر حائضہ عورت کے لیے تخفیف کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ یعنی بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر آتے وقت، یعنی جب مناسک حج پورا کر لیا جاتا ہے تمام، تو جب واپس جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف آنے لگتے ہیں، تو آتے وقت جو ہے وہ طواف قدوم اور جاتے وقت یعنی طواف وداع کا کام یعنی حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی عورت کو یعنی مینسز وغیرہ آ گئیں تو وہ طواف وداع کیے بغیر بھی واپس جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ہرجانہ نہیں ہے، یعنی طواف وداع کیے بغیر واپس آ سکتی ہے۔ تو مکہ معظمہ سے کوچ کرنے والے ہر مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف وداع کر کے کوچ کرے، خواہ وہ حاجی ہو یا کوئی اور ہو۔ البتہ مکہ معظمہ میں جو رہائش پذیر لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، تو یعنی وہ عورت جو ان ڈیز میں ہو تو ان کے لیے طواف وداع کرنا ضروری نہیں ہے، وہ یہ چھوڑنے پر اس سے کوئی ہرجانہ بھی یعنی جرمانہ بھی کوئی دینا نہیں پڑے گا، نہ کوئی کفارہ دینا پڑے گا۔ تو طواف وداع مکہ معظمہ چھوڑتے وقت آخر میں کیا جاتا ہے۔ اگر طواف وداع کرنے کے بعد کسی کے انتظار کرنے یا سامان وغیرہ باندھنے کے لیے رکنا پڑ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ طواف وداع پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ طواف وداع کو مستحب قرار دیتے ہیں اور وہ اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، فرماتے ہیں اگر طواف وداع کرنا واجب ہوتا تو یعنی اس عورت سے ساقط نہ ہوتا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ یعنی تمام طواف وداع کو واجب قرار دیتے ہیں۔ تو باب نمبر جو ہے وہ 74 ہے، منا میں رات گزارنا، یعنی اس حوالے سے حدیث نمبر 244 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال استاذن العباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی من اجل سقایتہ فآذن لہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا
کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ مینا کی راتیں مکہ میں گزارے۔ حاجیوں کو پانے پلانے کی وجہ سے آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ تو یعنی حدیث یہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو مینا میں قیام کرنا جو ہے یہ حج کے لوازمات میں سے ہے، وہی دن رات گزارنے چاہیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کو مکہ معظمہ میں منا کی راتیں گزارنے کی اجازت صرف اس لیے دی گئی تاکہ وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی، تو یہ ان کے لیے اجازت ان کے لیے صرف خاص تھی۔ تو اذان کے بعد پھر اس حدیث سے جو احکام نکلتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں کیا جو ہے وہ یعنی احکام نکلتے ہیں کہ ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنا یہ واجب ہے۔ اس طرح مینا میں رات گزارنے سے مراد یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارا جائے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں ان کی خدمت کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنے کا مستحب عمل جو ہے وہ نہیں جانتے، لیکن یہ جو ہے واجب ہے، واجبات میں سے ہے رات گزارنا۔ باب نمبر 75 ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا۔ حدیث نمبر 245 ہے قال عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع یجعل لکل واحد منہما اقامۃ ولم یسبح بینہما ولا علی اثر واحدۃ منہما۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کیا، ہر ایک کے لیے الگ تکبیر کہی، ان دونوں نمازوں کے درمیان اور ان میں سے کسی کے پیچھے نفلی نماز ادا نہیں کی۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یوم عرفہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غروب آفتاب کا منظر جو ہے وہ یعنی دیکھنے لگے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نماز مغرب ادا کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے، تو مزدلفہ میں پہنچے تو عشاء کا وقت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی، دونوں کے لیے الگ تکبیر کہی گئی، دونوں نمازوں کے درمیان یا بعد میں نوافل ادا نہیں کیے گئے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا جائے گا، یعنی مزدلفہ کے مقام پر مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح مزدلفہ میں طلوع فجر تک رات گزارنا ہوگی، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہاں سے پھر روانگی ہوگی۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائیں، یعنی اذان ایک تھی لیکن ہر نماز کے لیے تکبیر جو ہے الگ الگ کہی گئی۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ طلوع فجر تک مزدلفہ میں قیام کیا جائے اور نماز فجر کے بعد منا کی طرف سفر کا آغاز کیا جائے، لیکن اگر ساتھ عورتیں یا بچے ہوں تو چاند غروب ہوتے ہی سفر کا آغاز کر دینے کی بھی اجازت ہے۔ باب نمبر 76 ہے یعنی احرام کی حالت میں جو بندہ ہے وہ جو ہے وہ غیر یعنی جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اس کا شکار جو ہے وہ کھا سکتا ہے، اس حوالے سے ہے کیونکہ جو بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے وہ خود تو شکار نہیں کر سکتا، ہاں کوئی اور ساتھی جو ہے وہ شکار کرے تو اس کا شکار کیا ہوا وہ یعنی احرام کی حالت والا بندہ کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی معاونت جو ہے وہ اس شکار کرنے میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو حدیث نمبر 246 ہے ان ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبینما هم یسیرون۔ یہ حدیث لمبی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی نکلے، ان میں سے ایک گروہ جس میں ابو قتادہ بھی تھے تو وہ پلٹا، آپ نے انہیں حکم دیا کہ ساحل سمندر کا راستہ اختیار کریں یہاں تک کہ ہم آپس میں مل جائیں۔ انہوں نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا، جب وہ پلٹے تو ان سب نے احرام باندھ لیا مگر ابو قتادہ نے احرام نہ باندھا۔ تو یعنی وہ چڑھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے نیل گائے دیکھی، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیل گاؤں پر حملہ کر دیا اور ایک مادہ نیل گائے کی جو ہے وہ اونچی کاٹ دی، اس کا یعنی شکار کر لیا، تو ہم نے پراؤ کیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ کھایا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھا رہی ہیں،
جبکہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، تو ہم نے باقی گوشت اٹھا لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پا لیا، یعنی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں پا لیا۔ تو ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی ایک نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اس پر حملہ آور ہو، یا اس کا کسی ایک نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ نیل گائے جا رہی اس پر جو ہے وہ حملہ کر لے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے ارشاد فرمایا نہیں یا رسول اللہ، تو اس کا جو باقی گوشت ہے آپ نے فرمایا وہ بھی کھا لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، آپ کو دستی پکڑائی تو آپ نے اسے جو ہے وہ تناول کیا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 6 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ دشمن راستے میں گارڈ لگائے بیٹھے ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ساحل سمندر کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ دشمن کو حملہ آور ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ اس جماعت میں حضرت ابو قتادہ بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ تمام افراد نے احرام باندھ لیا۔ راستے میں چلتے ہوئے نیل گائے کا ریور جو ہے اس پر نگاہ پڑی تو حضرت ابو قتادہ نے حملہ کر دیا اور ایک مادہ جو ہے وہ نیل گائے کا شکار کیا۔ تو سب نے مل کر ہم نے اس کا گوشت بھی یعنی بنایا، پھر پکایا اور مزے سے کھایا بھی۔ ابھی کھا ہی رہے تھے کہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں اور یہ شکار کا گوشت ہے۔ فوراً ہاتھ روک لیا تو باقی ماندہ جو گوشت تھا اس کو اٹھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ آپ ان سے پوچھیں، یعنی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کے ریور پر حملہ کرنے کو تو نہیں کہا تھا؟ یعنی کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابو قتادہ ہمارے لیے شکار کر پھر ہمیں کھلا، یا کسی نے بتایا ہو کہ وہ نیل گاؤں کا جو ہے وہ لشکر جا رہا ہے قافلہ تو اس پر حملہ کریں، اس طرح یہ اشارہ کیا ہو؟ تو سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم باقی گوشت بھی کھا سکتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا گوشت تمہارے پاس بچا بھی ہے؟ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیل گاؤں کی دستی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی، آپ نے جو ہے وہ بڑی رغبت سے اس کا گوشت بھی کھایا۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں جس کے راستے میں 2 میقات آتی ہوں، ایک دور اور دوسرا نزدیک ہو، تو حج عمرہ کرنے والے کو اختیار ہے جہاں سے چاہے احرام باندھ سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جنگلی جو یعنی وہ نیل گائے ہے اس کا شکار جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے، یعنی جنگلی گدھا یعنی نیل گائے اس کو جو ہے وہ یعنی حلال کہا گیا ہے، کیونکہ گھریلو گدھا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یعنی احرام کی حالت میں جو بندہ ہے اس کے لیے اگر کوئی غیر محرم جو غیر احرام کی حالت میں ہے اس کو شکار یعنی وہ کر لے تو اس کا شکار کھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یعنی احرام والے بندے کا اس شکار میں کوئی بھی عمل دخل نہ ہو۔ تو اسی طرح جو ہے وہ علمی مسائل میں اجتہاد جائز ہے، لیکن اگر صریح نص آ جائے تو پھر اجتہاد کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو مفتی کو فتویٰ صادر کرنے سے پہلے اچھی طرح مسئلے کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 247 ہے، عن صعب بن جسامۃ اللیثی رضی اللہ عنہ انہ اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وهو بالابواء او بوادان فردہ علیہ فلما رعا ما فی وجہہ قال انا لم نردہ علیک الا انا حرم، وفی لفظ لمسلم رجلی حمار، وفی لفظ شقہ حمار، وفی لفظ عجوز حمار۔ قال مصنف وجہ هذا الحدیث انہ ظن صید لأجلہ والمحرم لا یاکل ما صید لأجلہ۔ صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نیل گائے بطور تحفہ پیش کی۔ آپ اس وقت ابوا یعنی ودان مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس سے وہ تحفہ جو ہے وہ واپس لوٹا دیا۔ جب آپ نے اس کے چہرے میں مایوسی کے آثار دیکھے تو فرمایا ہم نے آپ کی طرف یہ تحفہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ مسلم کے الفاظ میں ہے کہ نیل گائے کی ایک ٹانگ پیش کی گئی، ایک روایت میں ہے کہ نیل گائے کا ایک حصہ پیش کیا گیا، ایک روایت میں ہے کہ نیل گائے کی سرین پیش کی گئی۔ تو مصنف نے کہا کہ اس حدیث کی تجھی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ آپ کے لیے شکار کیا گیا ہے اور محرم کے لیے اس شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے جو اس کے لیے شکار کیا گیا ہو۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر جب مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر مقام ابوا یا ودان بستی میں پہنچے تو صعب بن جسامہ نے آپ کی خدمت میں بطور تحفہ ایک نیل گائے پیش کی۔ آپ نے یہ تحفہ واپس لوٹا دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے پر مایوسی اور پریشانی کے آثار دیکھے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ تحفہ اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم اس وقت حالت احرام میں ہیں۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس نے شاید یہ شکار صرف ہمارے لیے ہی کیا ہو، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس لوٹا دیا۔ تو محرم کے لیے اس جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے جو اس کے لیے شکار کیا گیا ہو اسپیشل۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے تحفہ قبول کر لیا کرتے تھے، خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ تو آپ صرف وہی تحفہ واپس لوٹایا کرتے تھے جس کے قبول کرنے میں کوئی شرعی معنی موجود ہو۔ تو احرام کی حالت میں جو بندہ ہے اس کے لیے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے جو خاص اس کے لیے شکار کیا گیا ہو، شکاری۔ تو یہ آج کی چند احادیث تھی۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ کتاب جو حج کے حوالے سے جو باب چل رہا تھا یہ ختم ہوا۔ تو اگر دیکھا جائے آج کے اس تمام احادیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام حدیثیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ حج صرف اعمال کی فہرست نہیں ہے بلکہ اطاعت، ترتیب اور نیت کا نام بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ شریعت میں جہاں عزم اور قربانی ہے وہاں رحمت اور سہولت بھی ہے، یعنی سر منڈوانا ہو یا بال کتروانا، اصل کمال ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ دل کی عاجزی اور حکم الہی کے سامنے جھک جانا ہے۔ اس لیے رحمت پہلے سر منڈوانے والوں پر نازل ہوئی، پھر وسعت شریعت کے طور پر بال کترانے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو طواف افاضہ اور طواف وداع نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے گھر سے رخصت بھی ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں حکم ہے وہاں عذر کی رعایت بھی ہے، یعنی مینسز والی عورت کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ مینا اور مزدلفہ کے اعمال ہمیں سکھاتے ہیں کہ دین نظم اجتماع اور اتباع سنت کا نام ہے۔ نمازوں کو جمع کرنا، مخصوص مقامات پر قیام کرنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ اور احرام کی حالت میں شکار کا واقعہ یہ اصول سکھاتا ہے کہ حلال چیز بھی اگر شریعت کی حدود میں نہ ہو تو ترک کرنا ہی تقویٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ ہونے کے باوجود شکار قبول نہ کیا تاکہ امت کو واضح کر دیا جائے کہ اطاعت خواہش پر مقدم ہے۔ تو جو شریعت کے دائرے میں رہ کر چلا ہے وہی حقیقت میں اللہ کے گھر کا مہمان کہلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے اس باب سے سیکھے ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ کا حج عمرہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔